قرآن میں ہے کہ الصلح خیر. اس زمانے میں جو مسائل تھے اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ لوگ ظلم کرتے تھے اور طرح طرح کے زیادتی کرتے تھے, ستاتے تھے. لیکن حکم کیا دیا گیا؟ الصلح خیر, یعنی پیسفل رہ کر کے اپنا کام تم کرو, یہی صحیح طریقہ ہے. تم کو ریئیکشن نہیں کرنا ہے, تم کو لڑنا بھڑنا نہیں ہے, تم کو صلح کے طریقے پر رہ کر اپنا جو مشن ہے اسلام کا اس کو چلانا ہے. الصلح خیر قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قدیم زمانے کی باتیں ہیں. تو آج کے حالات میں الصلح خیر کو اپلائی کر کے بتایا جائے کہ جس طرح پہلے صلح بہتر تھا, آج بھی صلح بہتر ہے. یہ فطرت کے قانون کا معاملہ ہے, اللہ کے کریشن پلان کا معاملہ ہے. پیسفل میتھڈ کے ذریعے کوئی رزلٹ نکلتا ہے. تو پیسفل میتھڈ رسول اللہ نے اختیار کیا, صحابہ نے اختیار کیا, تو ان کو نتائج حاصل ہوئے. اب بھی وہی کرنا ہے کہ چاہے اس پیسفل میتھڈ کا مطلب کیا ہوا, اصول کا مطلب کیا ہوا کہ چاہے دوسرے لوگ بظاہر ظلم کریں, چاہے دوسرے لوگ بظاہر زیادتی کریں, چاہے دوسرے لوگ بظاہر ستائیں, لیکن اس کے باوجود تو میں ان کو اگنور کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے, اعراض کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیسفل طریقے پر کام رکھنا ہے. رسول اللہ نے یہی کیا. لیکن آج کے حالات میں اس کو اپلائی کر کے نہ تو تفصیل لکھی گئی, نہ مسلمانوں کو بتایا گیا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ تھا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے صلح حدیبیہ کی تفصیلات لکھی, اس پر مضامین لکھے کہ صلح حدیبیہ نام ہے یک طرفہ طور پر فریق ثانی کی شرطوں کو مان کر پیس قائم کرنا, تاکہ مواقع کھلیں اور پھر دعوت اللہ کا کام ہو, اسلامی مشن کا کام ہو. تو لوگ سمجھ میں نہیں آیا, ان کا وہ تو رسول اللہ کی بات تھی, وہ تو رسول اللہ کے لیے تھا. واضح طور پر یہ رسول اللہ یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ فریق ثانی کی شرطوں کو یک طرفہ طور پر منظور کر لیا, صرف اس لیے کہ دونوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے. اور امن جب قائم ہوا تو مواقع کھلے, اپرچونیٹیز کھلی, اور پھر دعوت کا کام ہوا, اسلامی مشن کا کام ہوا. یہ پیٹرن ہے جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے.